ایران کا وعدہ سچا نکلا۔ آپریشن وعدہ صادق سوئم کے تحت ایران نے سینکڑوں میزائل اسرائیل پر داغے۔ صہیونی ریاست کا تکبر خاک میں ملا دیا۔ اسرائیل کا آئرن ڈوم یعنی آہنی گنبد ایرانی میزائلوں کو روکنے میں کیسے ناکام ہوا؟ اسرائیلی وزیر اعظم بینجامن نیتن یاہو کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ یہ سب کچھ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سجاد شفیق بٹ۔ ناظرین، ساحر لدھیانوی کی ایک بہت مشہور نظم ہے، پہلے آپ یہ نظم سنیے پھر اپنے موضوع پہ آتے ہیں۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، خاک صحرا پہ جمے یا کف قاتل پہ جمے، فرق انصاف پہ یا پائے سلاسل پہ جمے، تیغ بیداد پہ یا لاشائے بسمل پہ جمے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، لاکھ بیٹھے کوئی چھپ چھپ کے کمی گاہوں میں، خون خود دیتا ہے جلادوں کے مسکن کا سراغ، سازشیں لاکھ اڑھاتی رہیں ظلمت کا نقاب، لے کے ہر بوند نکلتی ہے ہتھیلی پہ چراغ، ظلم کی قسمت ناکارہ و رسوا سے کہو، جبر کی حکمت پرکار کے ایما سے کہو، محمل مجلس اقوام کی لیلا سے کہو، خون دیوانہ ہے، دامن پہ لپک سکتا ہے، شعلہ تند ہے، خرمن پہ لپک سکتا ہے، تم نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا، آج وہ کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے، کہیں شعلہ کہیں نعرہ کہیں پتھر بن کر، خون چلتا ہے تو رکتا نہیں سنگینوں سے، سر اٹھاتا ہے تو دبتا نہیں آئینوں سے، ظلم کی بات ہی کیا، ظلم کی اوقات ہی کیا، ظلم بس ظلم ہے آغاز سے انجام تلک، خون پھر خون ہے، 100 شکل بدل سکتا ہے، ایسی شکلیں کہ مٹاؤ تو مٹائے نہ بنے، ایسے شعلے کے بجھاؤ تو بجھائے نہ بنے، ایسے نعرے کے دباؤ تو دبائے نہ بنے۔ تو ناظرین، یہ قانون قدرت ہے کہ ظلم جب بھی کہیں اپنی حد سے بڑھا ہے تو مٹ ہی گیا ہے۔ اب آپ دیکھیے نا کہ اسرائیل کو اپنی فوجی قوت پر بے انتہا تکبر تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم ایران کو ملیہ میٹ کرنے کی دھمکیاں لگا رہے تھے، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان کی پشتی بانی میں سرگرم عمل تھے اور ایران کو کہہ رہے تھے کہ وہ اسرائیل کے آگے سر تسلیم خم کر دے، اور اگر ایران نے اپنے ایٹمی منصوبہ جات کو مکمل طور پر بند نہ کیا تو نتائج انتہائی سنگین ہوں گے۔ اسرائیل نے آخر کار ایران پر حملہ کر کے متعدد سینئر موسٹ فوجی کمانڈرز اور ایٹمی سائنسدانوں کو شہید کر تو دیا، لیکن ایران نے اپنے جوابی رد عمل میں اسرائیل کی عسکری برتری کا بت منہ کے بل گرا دیا ہے۔ اسرائیل نے جمعہ کی صبح رائزنگ لائن کے عنوان سے اپنے ملٹری آپریشن کا آغاز کیا اور 200 سے زائد جدید ترین امریکی جنگی طیاروں کے ذریعے تہران، اصفہان، کرمان اور ہمدان سمیت پاکستان کے برادر اسلامی ہمسایہ ملک ایران کے مختلف شہروں کو ہدف بنایا۔ ان فضائی حملوں سے پہلے ایران کے اندر موجود اسرائیلی خفیہ ایجنٹس نے ڈرونز کے ذریعے چنندہ مقامات پر مہلک حملے بھی کیے۔ پھر رد عمل دیتے ہوئے ایران نے پہلے تو 100 ڈرونز اسرائیل کی جانب روانہ کیے، جنہیں فضا میں ہی نشانہ بنا کر تباہ کر ڈالا گیا، لیکن ایرانی ڈرونز کے اس ابتدائی آپریشن سے ایران کے ہمسایہ مسلمان ممالک کا کردار بے نقاب ہو گیا۔ وہ اس طرح کہ اسرائیل سے ایران کی جانب آنے والے کسی اسرائیلی طیارے کو کسی طرح کی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، جبکہ ایرانی ڈرونز کو انہی مسلم ممالک کی انتظامیہ نے اسرائیل پہنچنے سے پہلے ہی تباہ کر ڈالا۔ تو اس طرح ایران متعدد مسلمان ممالک کے حکمرانوں کا اسرائیل کے ساتھ درپردہ جنگی اتحاد بے نقاب کرنے میں پوری طرح کامیاب رہا۔ اس کے بعد ایران نے ایک کے بعد ایک میزائلوں کے پورے انبار اسرائیل کی جانب فائر کر دیے۔ میزائلوں کے اسرائیل کی جانب فائر کیے جانے کا سلسلہ جمعہ کی ساری رات جاری رہا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اسرائیل نے اپنی فضائی حدود کی حفاظت کے لیے آئرن ڈوم یعنی ایک آہنی گنبد تیار کر رکھا ہے۔ یہ کوئی ایسا گنبد نہیں جو آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے۔ دراصل آئرن ڈوم یا آہنی گنبد وہ جنگی مشین ہے جس کے ذریعے اسرائیل اپنی حدود میں داخل ہونے والے میزائلوں کو
فضا میں ہی نشانہ بنا کر وہیں تباہ کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن ایرانی میزائلوں نے آئرن ڈوم کی بظاہر برتری کا تصور ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی رات اسرائیل کے لیے بہت بھاری ثابت ہوئی ہے۔ آئرن ڈوم نامی وہ ایئر ڈیفنس سسٹم جسے اسرائیل ناقابل تسخیر قرار دیتا چلا آیا ہے، کل رات ایرانی میزائلوں کے سامنے بے بس نظر آیا۔ اسرائیلی شہریوں نے اپنی آنکھوں سے اپنی بربادی کا مشاہدہ کیا۔ خوف سے کپ کپاتے اسرائیلی شہریوں نے پوری رات زیر زمین بنکرز میں گزاری۔ یقیناً اسرائیلیوں کا وہ زوم جو انہیں اپنی عسکری طاقت پر تھا، اور اسرائیلیوں کا وہ گھمنڈ جو انہیں اپنی ٹیکنالوجی پر تھا، وہ سب غرور و تکبر خاک میں مل گیا ہے۔ ایک ناقابل شکست سمجھی جانے والی طاقت کو شکست کا مزہ چکھانا ایران کی ایک بڑی حربی کامیابی ہے، کیونکہ ایران کئی اشروں سے مسلسل عالمی پابندیوں کی زد میں ہے، اور یوں سمجھ لے کہ ایران مستقل بنیادوں پر عالمی تنہائی کا شکار ہے، کیونکہ ساری دنیا امریکہ کے خوف میں مبتلا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بہادر اکیلا بھی ہو تو بہادر ہی ہوتا ہے، اور 100 کتے بھی مل جائیں تو ایک شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ایران ڈٹ کر کھڑا ہے اور ہر طرح سے سخت ترین جبر کا بہت ہی ہمت، حمیت اور غیرت کے ساتھ مقابلہ کیے چلا جا رہا ہے۔ ایران کی کارروائیوں سے اسرائیلیوں کو محسوس ہو جانا چاہیے کہ انسان اپنے ہی گھر میں غیر محفوظ ہو تو کیسا محسوس ہوتا ہے، ننگی جارحیت کا بالآخر انجام کیا ہوتا ہے۔ آج اسرائیلیوں نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اور ایک بات تو طے ہو چکی ہے کہ اسرائیل کے ناقابل شکست ہونے کا تصور بھی اپنا وجود کھو چکا ہے۔ آئندہ کسی ہمسایہ ملک کو دھمکی دینے سے پہلے اسرائیل 100 بار سوچا کرے گا۔ ایران نے اسے وہ مثالی سبق سکھایا ہے جسے وہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ تو جناب، ایرانی میزائلوں نے کل رات تل ابیب، یروشلم، ایلات اور اشدود سمیت اسرائیل کے تمام شہروں میں فوجی تنصیبات اور نیوکلیئر فیسلٹیز کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ ایران نے درجنوں کی تعداد میں ایک ساتھ زمین اور سمندر سے میزائل داغے۔ اسرائیل کا آئرن ڈوم ان ایرانی میزائلوں کو انٹرسیپٹ کرنے یعنی پکڑنے میں ناکام رہا۔ گو کئی ایرانی میزائل آئرن ڈوم کی دسترس میں آئے، لیکن بہت سے ایرانی میزائل اپنے اہداف تک پہنچنے میں کامیاب رہے۔ تل ابیب میں اسرائیل کی وزارت دفاع کا ہیڈ کوارٹر کریات بیالک کمپاؤنڈ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ اس حساس عمارت کو اسرائیل کا پینٹاگون کہا جاتا ہے۔ فاکس نیوز اور CNN سمیت پورے عالمی میڈیا نے تصدیق کی ہے کہ ایران نے تل ابیب میں رافیل ملٹری کمپلیکس اور ایک نیوکلیئر ریسرچ سینٹر سمیت 20 سے زائد مقامات کو کامیابی کے ساتھ ہدف بنایا ہے۔ اس ایرانی حملے میں ڈیمونا میں واقع نیوکلیئر سائٹ بھی برباد ہو گئی ہے۔ ایران کے جنگی طیاروں نے اسرائیل میں گھس کر بمباری کی اور 3 ایئر بیسز سمیت کئی اسٹریٹجک مقامات کو نشانہ بنایا۔ ایلات میں ایرانی طیاروں کی موجودگی کی وجہ سے پوری رات سائرن بجتے رہے۔ ایران نے جمعہ کے روز اسرائیل کے زیر استعمال 2 جدید ترین امریکی طیارے F-35 گرانے کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ اب ایران نے اسرائیل کی ایک خاتون پائلٹ کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ اس خاتون پائلٹ کا نام سارا ایروناٹ بتایا جاتا ہے۔ ایرانی جنرل واحدی نے پوری دنیا کو پیغام دیا ہے کہ اسرائیل پر حملوں کا یہ پہلا فیز ہے، اگر ہم نے ضروری سمجھا تو یہ آپریشن جاری رہے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے جنگ بندی کے لیے روس اور عرب ممالک سے درخواست کر دی ہے، تاہم ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے پوری دنیا کو 2 ٹوک الفاظ میں بتا دیا ہے کہ اب کوئی بھی ملک ہمارے ساتھ رابطہ کرنے کی زحمت نہ کرے، اب ہم نہیں رکیں گے۔ ناظرین، اب ہم یہ جانتے ہیں کہ ایران کا میزائل سسٹم ہے کیا، اس میزائل سسٹم کی رینج اور ممکنہ اثرات کیا ہیں، یہ کیسے کام کرتا ہے اور اسرائیلی حملوں سے یہ کیسے محفوظ رہا۔ ایران کا پہلا میزائل ہے شہاب اور اس کی رینج ہے 300 کلومیٹر۔ ایران کا میزائل فتح 110 بھی 300 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے راد 500، اس میزائل کی رینج 500 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ پھر شہاب 2 ہے، یہ میزائل بھی 500 کلومیٹر تک مار کرتا ہے۔ غزوہ بدر کی نسبت سے موسوم ایرانی میزائل فتح 313 کی رینج بھی 500 کلومیٹر ہے، جبکہ قدس 1 میزائل کی رینج 600 کلومیٹر ہے۔ اسی طرح یالی میزائل
اور ذوالفقار میزائل 700 کلومیٹر تک مار کر سکتے ہیں۔ ٹیام 1 نام کا ایرانی میزائل 800 کلومیٹر کی دوری تک اپنے ہدف کو نشانہ بنا کر تباہ کر سکتا ہے۔ میزائل قدر 380 کی رینج 1000 کلومیٹر تک ہے۔ میزائل شہاب 3 1300 کلومیٹر تک، جبکہ خیبر شکن میزائل 1450 کلومیٹر تک مار کرتا ہے۔ ان کے بعد آتا ہے ایرانی ساختہ عماد میزائل جو 1700 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اسی طرح میزائل خرام شہر کی رینج بھی 1700 کلومیٹر ہے، جبکہ غدر اور سجیل دونوں کی رینج 2000 کلومیٹر تک ہے، اور سومر میزائل 2500 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ پاسداران انقلاب اسلامی کی ایروسپیس فورس کے علاوہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کے پاس ساحل سے سمندر، زمین سے سمندر اور سمندر سے سمندر میں مار کرنے والے میزائلز بھی موجود ہیں۔ اچھا ناظرین، اب ہم یہ جانتے ہیں کہ ایران کا یہ میزائل سسٹم کام کیسے کرتا ہے اور یہ اسرائیلی حملوں سے کیسے محفوظ رہتا ہے۔ راکٹ سٹی یا میزائل شہر ایک ایسی اصطلاح ہے جو پاسداران انقلاب اسلامی زیر زمین اپنے میزائل اڈوں کو بیان کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ میزائل اڈے ملک کے مختلف حصوں میں بنی سرنگوں میں قائم ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ سرنگیں ایران کے پہاڑی اور اسٹریٹجک علاقوں میں واقع ہیں۔ ان سرنگوں میں نہ صرف بیلسٹک اور کروز میزائلز بلکہ ڈرونز بھی تیار کیے جاتے ہیں، اور یہی سرنگیں میزائل ڈپوز کا کام بھی دیتی ہیں۔ ان خفیہ سرنگوں کی تعداد کا درست اندازہ تو کسی کو نہیں، لیکن اسرائیل جیسے ممالک کے ہوش ٹھکانے لگانے کے لیے ایران بارہا اپنے میزائلوں کی نقاب کشائی کرتا آیا ہے، لیکن اس نے اپنے میزائل پروگرام اور میزائل اڈوں کو ہمیشہ خفیہ رکھا ہے۔ ناظرین، اگر اسرائیل نے ایران کے ساتھ جنگ جاری رکھی تو ممکنہ طور پر یہ اسرائیل کی بربادی کا نقطہ آغاز ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ 13 اور 14 جون 2025 کی درمیانی رات یعنی کل رات اسرائیل کے لیے قیامت کی رات ثابت ہوئی ہے۔ اسرائیلی شہریوں نے آج سے پہلے صرف غزہ کے بے گناہ شہریوں کی چیخیں سنی تھی۔ انہوں نے بے کس فلسطینیوں کو جان بچانے کے لیے روتے، چیختے، چلاتے اور بھاگتے ہوئے دیکھا تھا، اور اسرائیلی طیاروں کو غزہ پر وحشیانہ یک طرفہ بمباری کرتے دیکھا تھا۔ لیکن کل رات اسرائیل کے شہریوں نے پہلی بار اپنے شہروں پر، اپنے ہوائی اڈوں پر، اپنی ملٹری تنصیبات پر ایرانی میزائلز بارش کی طرح برستے دیکھے ہیں۔ اسرائیل کے شہریوں نے کل پہلی مرتبہ اس خوف اور اس درد کو محسوس کیا ہے جس کا سامنا اہل غزہ کئی سال سے کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے شہریوں کو کل پہلی بار پتہ چلا ہے کہ جان بچانے کے لیے بے سر و سامانی کے عالم میں زیر زمین بنکرز میں راتیں کیسے گزاری جاتی ہیں۔ اسرائیل کے شہریوں نے کل پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ایران کے بیلسٹک اور کروز میزائلز کو روک نہیں سکا۔ اسرائیل کے شہریوں نے کل پہلی مرتبہ اپنے سروں پر ایران کے جنگی جہازوں کو چیختے، چنگھاڑتے اور بمباری کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ سب ناقابل یقین مناظر تھے، یہ سب کچھ چونکا دینے والا تھا۔ کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایران اتنی سرعت کے ساتھ اس قدر منظم انداز میں اسرائیل کو جواب دے گا۔ یہ ذرا مناظر دیکھیں آپ، یہ کھنڈر نما علاقہ غزہ نہیں ہے، بلکہ یہ مناظر تل ابیب کے ہیں۔ ایران کہہ رہا ہے ابتدائے عشق خیر ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ جنگ بھی عشق کی طرح کی جاتی ہے۔ ایران کے جنرل واحدی نے اعلان کر دیا ہے کہ یہ تو صرف ٹریلر تھا، ابھی ہم پوری فلم نیتن یاہو کو دکھائیں گے۔ ایرانی میزائلوں سے خوفزدہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو بذات خود بھی اب ایک چوہے کی طرح کسی زیر زمین بنکر میں چھپے ہوئے ہیں اور اپنی عوام کو نصیحتیں کر رہے ہیں کہ آپ بھی اپنے گھر خالی کر دیں اور محفوظ پناہ گاہوں میں جا کر چھپ جائیں۔ اسرائیل نے دراصل ریڈ لائن عبور کی ہے۔ اس نے ثابت کیا ہے کہ اسے انسانی جانوں کی قدر و قیمت کا کوئی احساس نہیں ہے۔ اسی لیے چین نے اسرائیل کے بڑھتے قدم روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چین نے ایران کو میزائل اور ڈرونز کے لیے فیول فراہم کر دیا ہے۔ پاکستان بھی اسرائیل اور بھارت کے گٹھ جوڑ سے آگاہ ہے۔ پاکستان نے ایران کے ساتھ ملکہ بارڈر پر ایئر پیٹرولنگ شروع کر دی ہے۔ فضا میں ہمارے شاہین دشمن کی کسی بھی سازش کو ناکام بنانے کے لیے ہمہ وقت چوکس ہیں۔ اسی طرح زمین پر پاک فوج کے بہادر جوان دشمن کی سازش کو ناکام بنانے کے لیے پوری طرح الرٹ ہیں۔ ناظرین، اس وقت تازہ ترین خبریں یہ ہیں کہ ایران نے پورے ملک میں اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ صرف تہران میں 73 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جن میں اکثریت بھارتی شہریوں اور بھارتی پراکسیز کی ہے۔ ناظرین، پیرزادہ قاسم بہت مشہور شاعر ہیں۔ انہوں نے کہا تھا،
اگر یوں ہی لکھی گئیں عداوتوں کی سرخیاں، اگر یوں ہی لکھی گئیں عداوتوں کی سرخیاں، میرا لہو بھی رائے گاں تیرا لہو بھی رائے گاں، سفر نصیبیوں کا ایک یہی صلہ بھی کم نہیں، سفر نصیبیوں کا ایک یہی صلہ بھی کم نہیں، کہ مشت خاک آرزو بکھر گئی کہاں کہاں، کہ مشت خاک آرزو بکھر گئی کہاں کہاں۔ میرے خدا تیرے مراسم ان سے کس طرح کے ہیں، وہ لوگ جو خدا بنے ہوئے ہیں زیر آسماں، وہ لوگ جو خدا بنے ہوئے ہیں زیر آسماں۔ تو ناظرین، خدا تو ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک، فراعین مصر ہوں یا قارون و حامان و شداد، اور چاہے یمن سے ہاتھیوں کے لشکر لے کر مکہ آنے والا ابرہا، خدائے لم یزل نے زمین کو ظلم سے بھرنے والوں کے تکبر کو ہمیشہ ہمیشہ مٹی میں ملایا ہے۔ لگتا یوں ہی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی برتری کا بھوت بھی اب خاکستر ہونے کے قریب ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔